میرے لیے میرا وہ دین درست کر دے جو میرے حق میں میرے بچاؤ کا سامان کرے گا. کون مانگ رہا ہے اپنے لیے؟ اللہ میرے لیے میرے دین کو درست کر دے میرے اللہ. وہ میرا دین جو میرے بچاؤ کا سامان ہے. اصل مسئلہ میرا دین ہے. اے اللہ میرے لیے وہ میرا دین درست کر دیجئے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اور اے اللہ میرے لیے وہ میری وہ دنیا بھی درست کر دیجئے جس میں میری روزی روٹی ہے. یعنی دین بھی مانگ رہے ہیں آپ اور دنیا بھی مانگ رہے ہیں آپ. شہنشاہ کائنات ہیں آپ، سرور کائنات ہیں، اللہ کے ایسے چہیتے بندے ہیں، لیکن بندے کی طرح اپنے لیے روزی روٹی بھی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگنا ہے اور یہ بھی مانگنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي. اور اے اللہ میرے لیے میری وہ آخرت درست کر دیجئے جہاں مجھ کو لوٹ کر جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اور اے اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں، ہر بھلائی میں ترقی کا سبب بنا دے. یعنی میں جو میری زندگی ہو یہ گناہوں میں اضافے کا سبب نہ ہو میرے اللہ، یہ خیر میں اضافے کا سبب ہو. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ. اور اے اللہ موت کو میرے لیے ہر برائی سے چھٹکارے کا سبب بنا دے. اب بتاؤ اس میں کوئی ضرورت ایسی ہے جو باقی رہ گئی ہو؟ اتنے مختصر سے الفاظ، جس کا دین درست ہو گیا، جس کی دنیا معاش کے اعتبار سے درست ہو گئی، عیاشیوں کے اعتبار سے درست ہونا نہیں مانگ رہے اللہ کے رسول. لذت بلکہ التی فیہا معاشی، میرے وہ دنیا جس میں میری معاش کا سامان آپ نے رکھا ہے میرے لیے وہ ٹھیک ٹھاک کر دے میرے اللہ، اور میرا دین ٹھیک کر دے، میری آخرت ٹھیک کر دے. اور جب تک میں جیوں یہ زندگی خیر میں اضافے کا سبب بنتی چلی جائے، اور جب مجھے آپ اٹھائیں دنیا سے تو یہ خیر سے کہ انقطاع کا سبب نہ بنے، ہر شر سے چھٹکارے کا سبب بنے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ. ایک بہت مختصر سی دعا ہے، اکثر آپ کو یاد بھی ہوگی. آپ مانگا کرتے تھے، کثرت سے آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اور اللہ مجھ پر اپنا رحم و کرم فرما دیجیے، اور اللہ مجھے عافیت دے دیجیے، اور اللہ مجھے روزی دے دیجیے. آپ ذرا غور کیجیے، اس کا ایک عام آدمی اپنی جو ضرورتیں جس طرح مانگتا ہے یا مانگنا چاہیے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت بھی مانگ رہے ہیں، رزق بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے رحم و کرم بھی مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ. یہ دعا اکثر آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے. پڑھا کیا کرتے تھے؟ مانگا کرتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے تھے قوما میں، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ، میری تو دلی تمنا ہے سارے مجمع کو، سارے مردوں کو، جتنی عورتیں یہاں آئی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دعا کا یہ ذوق عطا کر دے کہ نفل نمازوں میں، تہجد کے وقت یہ نفلیں ہوں، سونے سے پہلے کی نفلیں ہوں، یا مغرب کے بعد کی نفلیں ہوں، ان نفلوں میں ذرا لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں. سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا سنت ہے. رکوع کے بعد کھڑے جو ہوتے ہیں قوما میں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سمع اللہ حمد ربنا لک الحمد اللہ، بس. یہ نفل نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر. اس میں بھی جو خاص طور پر دعا مانگا کرتے تھے آپ، اس میں ایک دعا تو ایک صحابی کی زبان سے آئی. عجیب بات ہے، حضور کی زندگی میں بھی صحابہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسی کلمات جاری کرواتا تھا جس کو اللہ کے رسول پسند کرتے تھے، اور وہ امت کے لیے رہنمائی ہو جاتی. یہ گویا صحابہ کے رہنما ہونے پر نبوت کی مہر لگوانی تھی اللہ.
اذان جو ملی ہم کو وہ صحابی کے ذریعے تو ملی. بعض صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی گئی, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے آج خواب میں ہی دیکھا ہے کہ اس طرح اذان دی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور امت میں اذان کا رواج جلوا دیا. سیدنا بلال کو بلایا اور کہا کہ یہ الفاظ سنو اور ان الفاظ کو سیکھ کر یاد کر کے اذان دینا شروع کرو ہر نماز سے پہلے. تو یہ رہنمائی اصالتاً کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ کے ذریعے. اسی طرح ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے جب وہ کھڑے ہوئے رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ حضور نے الفاظ سنے, یہ حضور نے نہیں سکھائے تھے, یہ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے. اے اللہ آپ کی تو بہت تعریف, کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ڈھیر ساری تعریف ہے, پاکیزہ تعریف ہے, آپ کی بہت تعریف ہے میرے اللہ, آپ کے بڑے احسانات, بہت مبارک ہیں آپ, مبارک ہے آپ کے احسانات, بہت مبارک ہے آپ کی تعریف. یہ الفاظ جب صحابی نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ذرا تم نے کیا پڑھا تھا قوما میں, ذرا مجھے سناؤ. تو انہوں نے سنایا اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حضور نے فرمایا اللہ کے ایک فرشتے جبریل نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول سے کہہ دو کہ اس بندے کے حمد کے کلمات مجھے پسند آ گئے ہیں. اس بندے نے جن کلمات میں میری تعریف بیان کی ہے مجھے پسند آ گئے ہیں. حضور نے فرمایا تمہاری زبان سے نکلے ہوئے حمد کے کلمات کو اللہ نے پسند فرمایا ہے, صحابہ سب ساتھیوں کو سکھا دو. تو ہماری آپ کی زبان سے بھی تو یہ کلمات کبھی نکلنے چاہیے. کتنا مختصر سا کلمہ ہے, اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. دہرائیے, تکلف چھوڑیے, ہم لوگ سب یہاں سیکھنے آئے ہیں. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اتنا مختصر سا کلمہ, اور جس پر اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ یہ کلمات مجھے پسند ہیں, ہماری گنہگار زبانوں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو پسند آئیں اور پھر ہماری اصلاح اور ہم پر رحمت برسنے کا سلسلہ شروع ہوگا. اس دعا کے بعد اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اکثر و بیشتر اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا. نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے آپ اکثر و بیشتر صیغہ مفرد سے مانگتے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے آپ اکثر و بیشتر صیغہ مفرد سے مانگتے تھے. کیا مطلب صیغہ مفرد سے؟ ایک تو دعا وہ ہوتی ہے جس میں آدمی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہم سب کو دے دے دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت میں بھلائی بھی. آتنا جمع کا صیغہ. اب جس میں آدمی جو نیت کر لے, اپنے گھر والوں کو شریک کر لے, اپنے دوستوں کو شریک کر لے, اپنے خاندان کو شریک کر لے, اپنی برادری کو شریک کر لے, پورے مجمع کو شریک کر لے, پوری امت کو شریک کر لے, بڑی گنجائش ہے. لیکن ان دعاؤں میں ایک تو پہلو ہے بہت زبردست کہ آدمی اکیلے اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ سب کے لیے مانگ رہا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے کو سب سے زیادہ محتاج سمجھے گا تو وہ تو پہلے اپنے لیے مانگے گا پھر کسی اور کے لیے مانگے گا. چنانچہ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی دعائیں سکھائی ہیں تاکہ امت کے سامنے دونوں پہلو آ جائیں. اور جو دعائیں آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے, اس پر خوب غور کیجیے گا, جو دعائیں آپ نماز میں اللہ سے مانگا کرتے تھے وہ زیادہ تر اپنے لیے مانگتے تھے, صیغہ مفرد سے مانگتے تھے, تاکہ امت کو یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھو ذرا وہ سید الانبیاء, وہ امام الرسل جو بالکل معصوم تھے, جن سے کوئی گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ بھی جب اپنے لیے مانگنا شروع کرتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا کوئی خطا کار اور مجرم اور پاپی بندہ ڈرا سہما اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہو. یہ دراصل ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے بھی مانگتے تھے, اور آپ کے قلب کی کیفیت بھی اللہ وہی تھی کہ تمام تر مقامات کے باوجود آپ ہر وقت لرزہ کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے,
اور جو اللہ نعمت دے سکتا ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے. ہر وقت آپ لفظہ کرتے تھے. چنانچہ آپ جو دعا نماز میں مانگا کرتے تھے وہ ایک دعا یہ تھی، رب اجعلنی لک ذکارا، اے اللہ مجھے آپ بنا دیجئے، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کیا کروں. رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کروں. لک رہابا، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے بہت زیادہ ڈرا کروں. لک مطواعا، اور مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کی بہت زیادہ فرما برداری کیا کروں. لک مطیعا، اور اے اللہ میں ایسا مجھے بنا دیجئے کہ میں آپ کا ہر وقت اطاعت کرتا رہوں، بہت مطیع رہوں. دو الفاظ بولے ہیں، مطواعا مطیعا، معنی دونوں کے تقریباً ایک ہیں. کوئی بات مجھ سے آپ کی منشا اور پسند کے خلاف نہ ہوا کرے، مجھے اللہ مجھے ایسا بنا دی. الیک مخبتا، اور اے اللہ بس آپ ہی کی طرف میرے دل کی توجہ ہر وقت رہا کرے. اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے. الیک واہم منیبا، اور ہر مسئلے میں آپ کی طرف متوجہ ہو کر رجوع کرنے والا مجھے بنا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ایک پہلو اور ہے. آگے ان دعاؤں کا اور کچھ مثالیں ذکر کرنے سے پہلے ان پہلوؤں کی اس پہلو کی طرف بھی ضرور توجہ ہم لوگوں کی اللہ کرے کہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ہماری اور آپ کی رہنمائی اور تربیت کا سامان بھی. یوں سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی جو کیفیات اللہ سے مانگی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان الفاظ کے آئینے میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا بھی چاہیے. اس طرح یہ بالواسطہ تربیت اور تعلیم کا سامان بھی ہے. دعا تو ہے ہی، لیکن دعا کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے دل کی یہ کیفیت ہے، اور کیا میرا دل اس طرح کا بن گیا، یا میرے دل میں اس طرح اپنے دل کو بنانے کی تمنا بھی آئی کہ نہیں آئی. تمنا جب آتی ہے کسی چیز کی دل میں، اسی کے لیے تو بندے کے زبان پر دعا نکلتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. جب تمنا ہی نہیں ہوگی تو دعا کیسے ہوگی؟ دعا تو اس تمنا کو کہتے ہیں کہ جو دل سے نکل کر ہونٹوں پر آ جائے. اس لیے تو شاعر نے کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہمارے دلوں میں تمنا آئے گی تو پھر دعائیں بھی نکلیں گی. اب ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہمارے دلوں کی تمناؤں کا بھی سبق ملتا ہے. کیسا ہمارا مزاج ہونا چاہیے. تھوڑا بہت کچھ ظاہری اعمال پر ایک نیم دلی کے ساتھ عمل کر لیا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دل کے اندر کی وہ کیفیت بھی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. ایک دعا مانگتے تھے، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی، اے اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے اور میرے گناہ دھو دیجیے. واغسل حوبتی واجب دعوتی، اور اے اللہ میری دعا سن لیجیے میرے اللہ. وثبت حجتی، اور اے اللہ میری حجت کو قائم رکھیے گا. وسدد لسانی، اور میری زبان کو قابو میں رکھیے میرے اللہ، میری زبان کو غلط بات نہ بول دے. واہدی قلبی، اور میرے دل کو ہدایت کاملہ دے دے. واسلل سخیمۃ صدری، اور اللہ میرے سینے کی قدورت کو صاف کر. کیا اللہ کے رسول کے سینے میں قدورت ہوا کرتی تھی؟ جس کا دل صاف تھا وہ تو دل سے قدورت کی صفائی کی دعا مانگا کرتا تھا، اور ہم جیسوں کے دل جو پوری طرح گندے پڑے ہیں، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی صفائی کی دعا کو اپنا معمول نہیں بنایا. واسلل سخیمۃ صدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دعا اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان آپس میں الفت پیدا کر. اللہ اکبر.
کتنی سخت ضرورت ہے آج ہم کو اس دعا کی. دلوں میں الفت جیسے اٹھ گئی ہو. گھر گھر جھگڑے ہیں کہ نہیں؟ ہر گھر میں اختلاف، ہر خاندان میں اختلاف، مسجد کے نمازیوں میں الفت کی کمی، ایک محلے کے ایمان والوں میں الفت کی کمی. حضور مانگا کرتے تھے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اور اللہ ہمارے آپس کے تعلقات جو درست کرا دیجئے. واہدنا سبل السلام، اور اللہ امن و سلامتی کے راستے ہمیں دکھا دیجیے. ونجنا من الظلمات الی النور، اور اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہم کو لے آئیے. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہم کو بچا لیجئے، چاہے وہ بے حیائی کے کام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. ہر طرح کے گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اور وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا، اور اللہ ہمارے سننے کی طاقت میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہمارے دیکھنے کی طاقت میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہمارے دلوں میں بھی برکت دے دیجئے، اور ہماری بیویوں یا ہمارے جوڑوں میں بھی برکت دے دیجئے. وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں بھی برکت عطا فرما دیجئے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے. آپ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں. وجعلنا شاکرین لنعمتک، اور اللہ ہم کو اپنی نعمت کا شکر گزار بندہ بنا دیجئے، اور اللہ ہمیں اپنی نعمت کی ہر وقت تعریف کرنے والا بنا دیجئے. قابلیہا، اور اپنی نعمت کے قابل بھی تو بنا دیجئے. واتمھا علینا، اور اللہ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر مکمل کر دیجئے. کیسی بندگی، کیسی عاجزی، کیسی محتاجی، کیسا احساس فقر و احتیاج جھلکتا ٹپکتا بلکہ برستا ہے ان الفاظ سے. اللہ اکبر. ایک دعا آپ مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہر اس شخص کی محبت مجھے دے دیجئے جس کو آپ سے محبت ہے. وحب عملی یقرب الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت مجھے دے دیجئے جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے. پھر آپ نے اللہ کی محبت کے سلسلے میں ایک دعا اور مانگی، اے اللہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو زیادہ عزیز اور پیارا بنا دیجئے میرے لیے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھے محبت، آپ اپنی ذات کی محبت مجھے عطا کر دیجئے. ومن الماء البارد، اور سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی جتنا مجھے مرغوب اور لذیذ لگتا ہے اس سے زیادہ آپ کا نام لینے میں مجھے لذت اور ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. آپ کی ایک دعا تھی اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی، اے اللہ میں کمزور ہوں. اللہ اکبر. اے اللہ میں کمزور ہوں، اپنی مرضیات میں لگ کر میرے کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے. اپنی مرضیات میں لگا کر میرے ضعف کو، کمزوری کو قوت سے بدل دیجیے. وخذ الی الخیر بناصیتی، اور اے اللہ پیشانی کے میرے بال پکڑ کر مجھے خیر کی طرف لے جا. اے اللہ پیشانی پکڑ کے مجھے خیر کی طرف لے جائیے. واجعل الاسلام منتہا رضائی، اور اے اللہ اسلام کو میری آخری پسند بنا دیجیے، آخری پسند بنا دیجیے. آپ غور کریں ان الفاظ کا مطلب، یعنی مجبوراً مجھ کو شریعت پر عمل کرنا نہیں ہو، بلکہ میری آخری پسند آپ کا ہر حکم بن جائے. وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي، اللہ اکبر. اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، مجھے عزت دے دیجیے. وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي، اور اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے روزی عطا فرما، مجھے روزی عطا فرما. اے اللہ کے بندو، روزی کی تنگی کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا وظیفے، پتہ نہیں کیا کیا پوچھتے رہتے ہیں، تعویذیں لکھواتے رہتے ہیں.
دعا کا راستہ نہیں اپناتے. دعا کا راستہ اپناؤ, دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو حل کرواؤ. دعا کا راستہ اپناؤ, خود مانگیں اللہ تعالیٰ, واللہ خود مانگیں. اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ میں بہت گنہگار ہوں, میں دعا کرنے کا اہل نہیں ہوں, میں تو دعا کرواؤں گا. بعض احادیث میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ بندہ اپنے لیے خود دعا نہیں مانگتا, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے کچھ خود کہتا نہیں, تم کون ہوتے ہو اس کی سفارش کرنے والے؟ میں نے کب دروازہ بند کیا ہے اس کے لیے؟ میں نے کب کہا ہے کہ وہ میں مجھ سے دعا مانگنے کا اہل نہیں ہے؟ کیوں مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ وہ مجھ پر الزام لگاتا ہے اس بات کا. میں نے دروازے کھول دیے ہر ایک کے لیے, میں نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ پہلے تم نیک بنو پھر مجھ سے مانگو. اس کے باوجود وہ مجھ سے نہیں مانگتا, تم سے کہلاتا ہے. خبردار آئندہ تم اس کے لیے مجھ سے کچھ مت کہنا. اس لیے اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کے لیے ہم میں سے ہر ایک پہلے اپنے اللہ سے خود مانگے. مانگیے مانگیے اور مانگیے, مانگنے والا بن جائے. اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں. دعا کروانے کا اسٹیج بہت بات کا ہے, اور دعا کروانے کا بہت زیادہ رواج صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. ہمیں نہیں ملتا کہ روزانہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے ملتے ہوں, یا سفر میں آنے کے بعد ملتے ہوں, یا سفر میں جاتے وقت ملتے ہوں, یا خط لکھتے ہوں, یا حال کہلاتے ہوں, تو ہر وقت مجھے کہتے ہوں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا, ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا, ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. سیرت حدیث تاریخ کی کسی کتاب میں کثرت سے صحابہ کرام کا خود اللہ کے رسول سے دعاؤں کی درخواست کرنا نہیں منقول ہے, بلکہ الٹی بات ہے. اگر منقول ہے تو جانتے ہیں کیا منقول ہے؟ منقول یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, حضرت عمر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے ان کے احرام کا چادر پکڑ کے کہا, لا تنسنی یا اخی فی الدعاء, میرے چھوٹے بھائی, میرے بھیا, مجھے دعا میں بھولنا مت. یہ تو ثابت ہے. اور جن جن صحابہ کو اللہ کے رسول کی دعا ملی ہے, انہوں نے دعا کروائی نہیں تھی, بلکہ انہوں نے اس طرح خدمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بے ساختہ اللہ کے رسول کے دل سے کوئی خاص دعا ان کے لیے نکل گئی. آپ کا نوجوان چھوٹا بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس چچا زاد بھائی تھے. انہوں نے اپنے ذمے لازم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول رات میں آرام کریں گے اور میں جاگوں گا. نہیں کسی طرح سوچے تھے. عجیب بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی صحابہ کرام جو رشتہ دار تھے, خاص بات یہ ہے جن کا خاندان سے رشتہ تھا, سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن عباس, یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے اور دونوں ایک ہی عمر کے تھے تقریباً. عبداللہ بن عباس شاید اور چھوٹے ہوں گے. ان دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ سفر میں ہو یا حضر میں, اگر سفر میں ہم ساتھ ہوں گے تو ہم رات میں جاگیں گے حضور کے پاس, ہم حفاظت کریں گے, ہم نگہبانی کریں گے, ہم پہرے داری کریں گے, ہم چوکیداری کریں گے, تہجد کا پانی ہم لائیں گے, وضو کا پانی ہم فراہم کریں گے, استنجے کا پانی ہم دیں گے, استنجے کے ڈھیلے ہم پیش کریں گے, راستے میں فرش ہم صاف کریں گے. ایسی خدمت کرتے کرتے سیدنا عبداللہ بن عباس بس ایک دن تہجد کے وقت میں وضو کا پانی پیش کرتے وقت سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے حضور کے دل سے ایک عجیب دعا نکلی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے میرے اللہ, میرے اس عاشق چچا زاد بھائی اس نوجوان صحابی کو قرآن مجید کا خاص فہم عطا کر دیجئے اور اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کر دیجئے. چنانچہ سارے صحابہ کا, پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور قرآن کے سب سے بڑے علوم قرآن کے حامل عبداللہ بن عباس بنے. یہ برکت کہاں کی تھی؟ اس دعا کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے دعا کرائی نہیں تھی, انہوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے دعا لینا. تو دعا لینے کے واقعات تو صحابہ میں بہت ملتے ہیں, دعا کرانے کے واقعات زیادہ نہیں ملتے.